الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین اللہم جعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھے. آمین یا رب العالمین. سورۃ الرحمن اور آیت نمبر 19 اور 20 آلموسٹ ہم مکمل کرنے کی طرف آ رہے تھے. آیت نمبر 19 اور 20 میں اللہ تعالیٰ نے جن نعمتوں کا ذکر کیا ہے وہ سمندر کی نعمتیں ہیں. مرج البحرین یلتقیان، اللہ تعالیٰ نے دو سمندروں کو چھوڑ دیا تاکہ وہ باہم مل جائیں. بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں کے درمیان میں ایک ویل ہے جس سے وہ سرکشی نہیں کرتے. کل ہم نے کافی تفصیل سے اس کے اوپر بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بعض لوکیشنز دنیا میں ایسی رکھی ہیں جس میں سالٹ واٹر اور فریش واٹر جو ہے وہ آپس میں کمپلیٹلی مرج نہیں کرتا. ان کے درمیان میں ایک ورچوئل بیریئر موجود ہے جس کی سائنٹیفک ریزن آپ کو بتائی تھی کہ وہ سیلینٹی ایشو، جو سالٹ کانسنٹریشن ایشو ہے، اس کی وجہ سے ہوتا ہے. اسی طرح سے ایک اوپینین آپ کو بتایا تھا کہ کلاسیکل اسکالرز مرج البحرین، دو سمندروں میں دو سمندر جو کہ لٹرلی موجود ہیں، اسپیسیفکلی پرشین گلف اور ریڈ سی کو لیتے ہیں. اسی آیت کے اندر ابھی آپ میں سے الحمدللہ کسی اسٹوڈنٹ نے، لسنر نے اس بات کی طرف توجہ کرائی کہ سالٹ واٹر اور جو آپ کا فریش واٹر ہوتا ہے، اس کا ملنا یا اس کا نہ ملنا. دیکھیں، آپ کو بتایا تھا کہ جنرلی ایسی جگہ ہیں جہاں پر آپ کو ان کا ملنا دنیا بھر میں ملتا ہے. کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں ہیلوکلائن محسوس کیا جاتا ہے، جس میں سے اٹلانٹک ٹاپ پوزیشن پر آتا ہے، جہاں سمندر آپ کو دو کلرز کے ساتھ بہت کلیئر نظر آتا ہے. اگر آپ انسانی رشتوں میں بات کریں تو بعض لوگوں کے مزاج ٹھنڈے ہوتے ہیں، بعض لوگوں کے مزاج سخت ہوتے ہیں. وی کین سے دیٹ بعض لوگوں کا مزاج فریش واٹر کی طرح ہوتا ہے، بعض لوگوں کا مزاج سالٹ واٹر کی طرح ہوتا ہے. اور جن لوگوں کے مزاج ٹھنڈے ہوتے ہیں، الحمدللہ یہ بھی یاد رکھیے، بعض اوقات بعض لوگ بائی نیچر ٹھنڈے ہوتے ہیں. ہم نے بات کی تھی کہ آدم علیہ السلام کو الارض کے مختلف مٹی کے سیمپلز لے کر بنایا گیا، اور آپ کو میں نے اس وقت یہ بات مینشن کی تھی کہ بعض لوگوں کے اندر زمین کی وہ نیچر کہ جس کے اندر فرٹیلیٹی زیادہ ہے، بعض لوگوں کی سول میں آپ کو وہ ملتی ہے. قرآن اس کو سلیم الفطرت انسان کہتا ہے کہ جو ادھر ہدایت سنے ادھر اپنے آپ کو سابقون سابقون کی طرح بڑھانا شروع کر دے. بعض لوگ ذرا ٹف ٹائم دیتے ہیں، بالکل جیسے بعض زمین، بعض مٹی ایسی ہوتی ہے کہ جس کو بہت سخت پلاؤ کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس پہ ہل چلائے جائیں، اس پر پانی ڈالا جائے، اس کو اچھی طرح سے جو ہے وہ نرش کیا جائے، پھر وہ فرٹیلیٹی کے اینگل سے ایک مناسب زمین بن سکتی ہے. تو رشتوں کے اندر بھی جب آپ اپنے گھروں کے اندر لوگوں کے ساتھ نبھا کریں، ان کو نبھائیں، تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بعض لوگ ہو سکتا ہے اپنی طبیعت میں سالٹ واٹر کی طرح ہوں. اگر اللہ نے آپ کو قرآن کے سامنے لا کر بٹھا دیا ہے اور آپ کے اندر یہ طاقت آ رہی ہے کہ آپ بہت آسانی سے لوگوں کے غصے کو اگنور کر کے ان کی خوبیوں پر فوکس کر سکتے ہیں، تو اس سے بڑا اللہ کی طرف سے آنر کسی انسان کو مل نہیں سکتا. ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم اللہ کے قرآن کے اوپر جو ہے کلام کے اوپر ان ڈیپتھ چیزوں کو سوچ رہے ہیں، تو ہمیں اپنے گھروں میں، اپنے خاندانوں میں ان لوگوں کی ان چیزوں کو جو کہ سالٹ واٹر کی طرح ذرا ترش ہیں، ذرا سخت مزاج ہیں، اس میں ہمیں ان کو تھوڑا سا جو ہے وہ ہلکا ہاتھ دینا ہوگا. ان کے غصے میں دیکھ لیجئے، اگر کوئی آپ کی اصلاح کا فیکٹر ہے تو اڈاپٹ کر لیجئے. اگر ان کے غصے میں صرف غصہ ہے تو کیا کریں؟ اگنور کر دیجئے. اگر ان کے غصے میں اصلاح کا فیکٹر ہے تو آپ اپنی اصلاح کر لیجئے. اگر ان کے غصے میں صرف غصہ ہے، یعنی جس کو آپ کہتے ہیں بے جا غصہ، تو اس کو اگنور کر دیجئے اور ان کی خوبیوں کے اوپر فوکس کر لیجئے. تو اللہ تعالیٰ نے بہرحال ہمیں ہر آیت کے پیچھے کئی سبق دیے ہیں. ہم نے اسی مرج البحرین کی آیت کو اس اینگل سے آخری کل کلاس کے حصے میں جوڑا تھا کہ اللہ نے سائملٹینیسلی
اس دنیا کی زندگی میں دو سپیشیز کو ایک ساتھ پاپولیشن میں رکھا ہے، بلکہ میجورٹی اسکالرز یہ بات مینشن کرتے ہیں جنات ہم سے زیادہ پاپولیشن میں موجود ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ان کو آکیوپائی کرنے کے لیے کیونکہ فزیکل سپیس نہیں چاہیے ہوتی ہے، تو وہ آپ کو اس طرح سے اوور پاپولیشن کے نعرے لگاتے ہوئے نظر نہیں آتے کہ ہمارا جو ہے ریسورس ختم ہو جائے گا اور اپنی پاپولیشن کو کنٹرول کیا جائے۔ ان کا معاملہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے، لیکن سائملٹینیسلی اللہ نے اس زمین کے اوپر کچھ ایسے بیریئر، کچھ ایسے ویل، کچھ ایسے برزخ، کچھ ایسے حجاب سیٹ کیے ہیں کہ یہ دو کریشنز ایک دوسرے کے ساتھ اکثر و بیشتر مکس اور مرج نہیں ہو پاتے۔ کبھی کبھی یہ پردہ جو ہے ہٹا دیا جاتا ہے۔ جنات کے لیے یہ بات اسکالرز کے عام مشہور ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جیسے انسانوں کی پاپولیشن ہوتی ہے ایسے ہی ان جنات کی بھی ہوتی ہے، جنات میں بھی شادیاں ہوتی ہیں، جنات کی بھی اولاد ہوتی ہے، اور قرآن کے اندر سورہ کہف میں ہم الحمدللہ ہر جمعے کو یہ آیت پڑھتے ہیں، سورہ کہف کی آیت نمبر 50، افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونہ، جس کے لیے مفسرین کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو اپنا پروٹیکٹر سمجھتے ہو میرے علاوہ، تو یہ اس کو کس کو کہا جا رہا ہے؟ ابلیس کو کہا جا رہا ہے، اور obviously اسی آیت سے مفسرین اس بات کو سمجھتے اور سمجھاتے ہیں کہ ابلیس کی جیسے ذریت ہے، ابلیس کے جیسے بچے ہوتے ہیں، اسی طرح جنات جو کہ ابلیس کی طرح جن ہوتے ہیں وہ بھی اپنی پروجنی کو آگے بڑھانے کے لیے ان کے نکاح ہوتے ہیں، جیسے بھی ہوتے ہیں ان کی اپنی ایک شریعت ہے، ان کے ہاں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اولاد کا سسٹم رکھتے ہیں۔ انسانوں کو سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ ہمارے لیے الرحمن نے اس موقع پر بھی اس نعمت کا شکر ادا کرنے کا فیکٹر ڈیویلپ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے جنات ہمارے آس پاس رکھے ہیں، لیکن اللہ نے ہمارے اور ان کے درمیان میں حجاب رکھا ہے۔ اسی لیے اگلی آیت آئی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے۔ لَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبِّنَا نُكَذِّبُ، اللہ ہم آپ کی کسی نعمت کا بھی انکار نہیں کرتے۔ تو شکر کرنا چاہیے اور اس نعمت کو بھی نعمت سمجھنا چاہیے۔ ہم تو سر کی آنکھوں سے نظر آنے والی نعمت پر شکر نہیں کر پاتے۔ اس نعمت پر کتنی مرتبہ مسلمان شکر کرتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کے اور ہمارے درمیان میں بیریئر لگا دیا ہے کہ ہم مرج نہیں کرتے، ہم مکس نہیں کرتے، ہمارا کانسٹنٹ کانٹیکٹ نہیں ہوتا۔ آگے فرمایا آیت نمبر 22، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں سے کورلز اور پرلز نکلتے ہیں۔ یہ جو یہاں پر آیا ہے منہما، ہما ڈیول ہے، اور یہ پچھلی آیات جو آیت نمبر آپ کے سامنے آئی تھی 20 اور 19 وہیں پر ریفر کر رہی ہے۔ ہما دو سمندروں کے لیے آیا ہے، بحرین۔ منہما ڈیول ہے، ان سمندروں سے پرلز اور کورلز نکلتے ہیں۔ یہ جو لفظ آیا ہے لؤلؤ، آپ میں سے الحمدللہ I'm sure میجورٹی کو تجوید آتی ہے۔ لؤلؤ میں پہلا لام کے بعد جو لیٹر ہے وہ ہے حمزہ، اور دوسرا جو لیٹر آ رہا ہے وہ بھی ہے حمزہ، لیکن آپ کو دونوں لکھے ہوئے کیسے نظر آ رہے ہیں؟ واؤ کے ساتھ، واؤ کے اوپر حمزہ لگا ہوا ہے۔ سو دس از اے اصول، اگر آپ کو واؤ کے اوپر یا کے اوپر اگر حمزہ لکھا ہوا نظر آ جائے تو اس صورت میں آپ واؤ کے اوپر حمزہ دیکھ کر اس کو واؤ نہیں کہتے، یا کے اوپر حمزہ دیکھ کر اس کو یا نہیں کہتے، بلکہ ان آئدر کیس یہ دونوں جگہوں پر کیا بنے گا؟ حمزہ بنے گا۔ اور حمزہ کے اوپر اگر سکون کا نشان آ جائے جس کو ساکن کہتے ہیں، تو پھر پڑھنے میں قرآن کہتا ہے کہ آپ حمزہ کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ یہ قرآن کے عربی زبان کے پڑھنے کا اصول ہے۔ تو پہلا والا جو حمزہ ہے اس پر سکون نظر آ رہا ہے، چھوٹا سا دال نظر آ رہا ہے، اسمال سی، اس کو سکون کہتے ہیں یا ساکن کہتے ہیں۔ اس کو جھٹکا دیں گے لو، اور اگلا کیا ہے؟ اگلے پر جھٹکا آئے گا؟ نہیں، اگلے پر پیش ہے لو لو او، لو لو او کھچے گا نہیں، لو لو او ایک حرکت کے برابر پڑھیں گے۔ اکثر لوگ سورہ رحمان میں یہ لفظ پڑھتے ہوئے غلط پڑھتے ہیں، اکثر لوگ۔ تو جب آپ کو پتہ چل جائے تو انشاءاللہ پھر اس کے بعد یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں میں سے یعنی ان دونوں بحرین سے اللہ تعالیٰ پرلز اور کورلز کو نکالتے ہیں۔ اگر آپ اس منہما میں ہما کو کلاسیکل اسکالرز کی ڈیفینیشن میں دیکھیں گی تو کون سے دو سمندروں کی بات آئے گی؟
پرشین گلف اور ریڈ سی، کہ پرشین گلف اور ریڈ سی سے اللہ تعالیٰ پرلز اور کورلز کو نکالتے ہیں. اور اگر آپ اس کو جنرل ٹرم میں لیں گے، جس کو کنٹمپرری اسکالرز نے میجورٹی میں لیا ہے، کہ یہ بات ہے کہ فریش واٹر ہو یا سالٹ واٹر ہو، میٹھا پانی ہو یا سمندر کا پانی ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر پرلز رکھے ہیں. ایک ٹائم تھا دنیا کے اندر، کو بہت پرانے ٹائم کی بات نہیں کری، ہارڈلی شاید 30 سال پہلے یا ہارڈلی شاید 35 میکسیمم 35 ایئرس پہلے، لوگ سمجھتے تھے کہ جو پرلز ہوتے ہیں وہ صرف سالٹ واٹر میں گرو کرتے ہیں، صرف وہیں مل سکتے ہیں. اور بہت لمبے عرصے تک یہ کانسیپٹ جو تھا یہ آپ کو ملتا تھا. پھر بعد میں ڈسکور ہوا، شاید ہارڈلی آپ کہہ سکتے ہیں 25 سال پہلے ڈسکور ہوا، کہ جو فریش واٹر سٹریمز ہوتی ہیں، جو فریش واٹر باڈیز ہوتی ہیں، اس کے اندر بھی پرلز کو گرو کیا جا سکتا ہے اور پرلز اس کے اندر بھی مل سکتے ہیں. آپ دیکھیں قرآن ایک ایسا خزانہ ہے جس نے 1450 سال پہلے سے مسلمانوں کے ہاتھوں میں ایسا مواد، ایسا سبسٹنس دے دیا ہے، ایسا اللہ کی طرف سے علم کا آپ کو اور مجھے ٹریجر مل گیا ہے کہ اگر ہم اس کو ہارنس کرنے کی طرف جائیں تو ہم دنیا کو اس وقت لیڈ کر سکتے ہیں. بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم نے بہت اپنی تھنکنگ کو نیرو کر دیا ہے. ہم قرآن پڑھتے ہیں صرف اور صرف میجورٹی برکت کے لیے. ہم قرآن پڑھتے ہیں صرف اور صرف جب کسی کا خاندان میں انتقال ہو جاتا ہے. جتنے دن تک اس انسان کی یاد تازہ رہتی ہے، قرآن کا پڑھنا پڑھانا تازہ رہتا ہے. جتنے دنوں میں انسان باقی بیک ٹو نارمل لائف ہونا شروع ہو جاتا ہے، قرآن کا پڑھنا پڑھانا وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتا چلا جاتا ہے. قرآن صرف برکت کی کتاب نہیں ہے. ڈیفینیٹلی قرآن برکت کی کتاب ہے، لیکن یہ قرآن کا پرائمری مقصد نہیں ہے. سب سے پہلے قرآن کیا ہے؟ ہدایت کی کتاب ہے. اس میں گائیڈنس ہے، دنیا گزارنے کی بھی، دنیا کے مسئلوں میں کوپنگ میکانزمز کو سیکھنے کی بھی، آخرت کو بہتر کرنے کی بھی. اس میں ہر طرح کی گائیڈنس موجود ہے. کیا اس میں صرف گائیڈنس ماں باپ کے لیے ہے یا اس میں گائیڈنس ینگ بچوں کے لیے بھی ہے؟ اس میں ہر عمر کے انسان کے لیے گائیڈنس موجود ہے. لیکن ہم نے اپنے تھنکنگ کو اتنا نیرو کر لیا. اس قرآن میں ایک اور چیز، اس قرآن کے اندر وہ طاقت موجود ہے، یہ انسانوں کو اصل خوشی دے سکتا ہے. کل ہم نے بات کی تھی دا ایکچوئل ویل بینگ، جس کو آپ کہتی ہیں ٹاپ لیول ویل بینگ ایک انسان کی کیسے ہوگی. اس قرآن میں وہ خوبی ہے کہ یہ انسانوں کو ہیپینس کی اصل شکل دکھا سکتا ہے. لیکن ہم انسان اتنے نیرو مائنڈڈ ہو گئے ہیں کہ ہم شاید صرف ان خوشیوں کے پیچھے اب بھاگتے ہیں جو خوشی شاید صرف فزیکلی ہمارے چہرے پر مسکراہٹ لے کر آ جائے. ایک خوشی ہوتی ہے جو آپ کے چہرے پہ نظر آتی ہے مسکراہٹ کی شکل میں. ایک خوشی ہوتی ہے جو آپ کی آنکھوں میں یا آپ کے دل میں ہوتی ہے اور آپ محسوس کر رہی ہوتی ہیں. کون سی خوشی ایور لاسٹنگ ہوتی ہے؟ جو آپ دل میں محسوس کر رہے ہو. کبھی کبھی آپ کا دل اندر سے رو رہا ہوتا ہے اور اوپر سے آپ کو مجبوری میں لوگوں کو دکھانے کے لیے مسکرانا پڑتا ہے. تو کسی کی اوپر کی دل کی مسکراہٹ، اوپر سے چہرے کی مسکراہٹ جو ہے وہ ہمیشہ اس کے دل تک کی گہرائیوں کی خوشی کو ڈسکرائب نہیں کر رہی ہوتی ہے. قرآن وہ خوشی دیتا ہے، قرآن وہ ہیپینس دیتا ہے جو ڈیپ ڈاؤن دل میں جاتی ہے. ہم نے بہت سپرفیشل قسم کی اپنی خوشی کو سمجھ لیا ہے، اس لیے ہم بہت کم سوچتے ہیں. ہم صرف ان خوشیوں کا سوچتے ہیں جس سے میرے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے. شاید کوئی برانڈ، شاید کوئی فرنیچر جو مجھے بہت پسند ہے، شاید کوئی ڈیکوریشن پیس جو میں نے بہت مہنگا خریدا، سال ہر سال میرے گھر کے کسی کونے میں رکھا رہے گا اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ ہر دن میڈ آتی ہے اور اس کی ڈسٹنگ کرتی ہے اور اس کا آپ کو یا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یہ ہمارا اس وقت اپنی تھنکنگ کو نیرو کر دینا ہے، جس کی وجہ سے ہم بہت آگے تک سوچ نہیں پا رہے. حالانکہ دنیا کو ایکسپلور کرنے کا، دنیا کو دنیاوی لحاظ سے ترقی میں آگے بڑھانے کا یہ رول اللہ نے مسلمانوں کو دیا تھا. وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ نے تم کو بیلنسڈ نیشن بنایا ہے. نہ تم اسپرچویلٹی کے نام پر دنیا کو چھوڑتے ہو اور نہ تم دنیا کے نام پر اسپرچویلٹی کو چھوڑتے ہو. تم اسی دنیا میں رہتے ہو لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مفہوم کے مطابق رہتے ہو، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل. اس دنیا میں ایسے رہو کہ جیسے تم مسافر ہو یا راستہ گزرنے والے. اس کا مطلب یہی اسکالرز لیتے ہیں کہ فائدہ اٹھا لو دنیا سے، اس کو رہنے کی اچھی جگہ بنا دو اینڈ دین موو آن.
ویژن اور فوکس آخرت پر ہونا چاہیے. آج ہم مسلمان دنیا کو قرآن کے عجائب، قرآن کے ونڈرز دکھانے میں کامیاب ہیں یا ناکام ہیں؟ ناکام ہیں. اور آج ہم مسلمان عورتیں بہترین سے بہترین، ہم اپنی بات کریں جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. obviously ایک بڑا کراؤڈ اب واٹس ایپ پر بھی سنتا ہے. کچھ لوگ بہت ناراض ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں تو کوئی دعاؤں میں یاد ہی نہیں رکھتا، ہمارا تو کوئی ذکر ہی نہیں کرتا. نہیں، ہم سب کا ذکر کرتے ہیں الحمدللہ، اس لیے ہم پلورل کی کنجوگیشن میں بات کرتے ہیں. میں نعمتوں والی خواتین سے بات کر رہی ہوں. ہم اس بات کو تو بھول گئے کہ ہم نے دنیا کو اس قرآن کے ونڈرز دکھانے تھے، لیکن کیا ہم یہ بات بھی بھول گئے کہ عید کے اوپر اچھا سا ڈریس کیسے پہننا تھا؟ یا یہ بات یاد ہے؟ آپ کی تو آواز ہی نہیں نکل رہی. روزہ لگ رہا ہے، اللہ کی رحمت سے اتنا اچھا موسم ہے. یہ بات ہم نہیں بھولے، یہ بات ہمیں یاد ہے. اللہ نے منع نہیں کیا عید کے اچھے کپڑے پہننے سے، لیکن اس ذمہ داری کو نگلیکٹ نہ کیجیے گا. جیسے جو دروازہ اس وقت علم کا آپ کے دل اور دماغ اور زندگی میں قرآن کا کھلا ہے، اللہ سے دعا کیجیے گا کہ یہ دروازہ ہمیشہ کھلا رہے، تاکہ آپ کو اپنی نعمتوں کو اللہ کی فرما برداری کے ساتھ استعمال کرنا آئے. اپنی اپنی مصروفیت کو ہم دیکھ لیں کہ ہماری جو ذمہ داری اللہ نے ایز اے امت دی تھی، مسلمان کہاں کھوئے ہوئے ہیں. اور جب آپ مسلمانوں کے کھوئے ہونے کی بات کریں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیں. میری مصروفیات کیا ہیں، میری ہابیز کیا ہیں، میرا زیادہ دن کا 24 گھنٹے کا جو مین چنک ہے وہ کہاں گزرتا ہے، میں کتنا اس امت کو اپلفٹ کرنے میں فائدہ دے سکتے ہوں. کیا ہم ایک کنسٹرکٹیو انسان مسلمان کے طور پر زندگی گزار رہے ہیں، یا ہم گاربیج ہیں اس زمین کے اوپر، ہباء منثورا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے بعض لوگ جو اپنی طرف سے بڑی نیکیاں لے کر آئیں گے، قیامت کے دن جب ان کے اعمال اللہ کے سامنے پریزنٹ کیے جائیں گے، ہباء منثورا، ان کو راکھ بنا کر اڑا دیا جائے گا. نو ویٹ. اس لیے کہ سیلف کریٹڈ نیکیاں تھیں، جنہوں نے اپنی طرف سے سمجھا کہ ہم بڑی نیکی کر رہے ہیں. اور جو نیکی کا مینول اللہ نے دیا تھا اور ہمیشہ سے نسل در نسل گھر میں موجود تھا، شاید ختم پر ختم بھی ہم اس کے کرتے تھے، ہر رمضان میں 2 4 6 دفعہ تو پڑھ ہی لیتے تھے، ہر ایک کے انتقال پر 15 20 دفعہ تو ختم ہو ہی جاتا تھا. جو اس میں مینول دیا تھا نیکی کرنے کا، جو اس میں سٹینڈرڈ دیا تھا نیکی کرنے کا، اس پر توجہ کرنے کے لیے کبھی انسان نے سوچا ہی نہیں، موقع ہی نہیں ملا، ٹائم ہی نہیں نکلا، غور ہی نہیں کیا کہ اللہ نے مجھے یہ دی کیوں اتنی بڑی کتاب. اگر کسی کو صرف ایصال ثواب کے لیے ہی قرآن دینا تھا تو ایک پارہ کافی تھا نا، کیوں دیے 30 پارے؟ پڑھنے آسان ہوتے ہیں. ابھی دیکھ، ہم میں سے میجورٹی لوگ الحمدللہ، اور ہم سب، مجھے امید ہے کہ ہم ایک قرآن تو کم سے کم مکمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تلاوت کے ساتھ. آسان ٹارگٹ ہے یا مشکل ہے؟ ناٹ ایزی. عادت نہیں ہے نا پڑھنے کی، اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں، رک رک کے پڑھتے ہیں، پھر جو ہی تھک جاتا ہے. جو لوگ تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، آئی ایم شیور، مطلب میں نہیں پڑھ سکتی، میں 3 صفوں سے زیادہ نہیں پڑھ سکتی ہوں، اس لیے کہ میرا منہ تھک جاتا ہے. سو آئی نیڈ اے بریک. پھر میں 20 منٹ 25 منٹ آدھے گھنٹے کی بریک کے بعد پھر قرآن پکڑ کے بیٹھ جاتی ہوں. سو ہم سب کے لیے مشکل ہو رہا ہے. اس کی عادت ایسی ہو کہ یہ ہماری فنگر ٹپس پر ہو. اگر میں آپ سے کہوں سورۃ العصر سنائیے، آپ 100 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے سورۃ العصر سنا دیں گے. اگر میں آپ کو آدھی بے ہوشی میں بھی اٹھاؤں، آپ سوئی ہوئی ہوں، اور میں آپ کو ہلکا سا اٹھا کے کہوں پلیز ذرا سورہ فاتحہ سنا دیجئے، سنا دیں گے آپ 120 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے. اگر ہم قرآن کو اسی طرح سے اپنا اٹھنا بیٹھنا بنا لیں گے تو ہم اس سے فیملیئر ہوتے جائیں گے. یہ میں نے تی کہانی اس لیے سنائی ہے کہ ہم مسلمانوں کو واقعی اس کتاب کو تھامنے کی ضرورت ہے، اور پڑھے لکھے طبقے کو خاص طور پر تھامنے کی ضرورت ہے. وہ جو اکیڈیمیا ہے، وہ جن کے پاس یونیورسٹیز کی ڈگریز ہیں، وہ جن کا ذہن بہت تیز چلتا ہے، وہ جن کا انٹلیکچول ایکیومن بہت فاسٹ ہے، وہ جن کو کرنٹ افیئرز کا بھی اندازہ ہے، اس کتاب کو تھامیا. ایک زمانے تک یہی سمجھا جاتا رہا کہ جو پرلز ہوتے ہیں وہ سالٹ واٹر میں ہوتے ہیں، سمندروں میں ہوتے ہیں. لیکن اب آپ اس قرآن کی آیت کو پڑھیں اور آپ اس پوائنٹ آف ویو کو دیکھیں تو کیا قرآن کی آیت غلط کہہ رہی ہے؟ اگر اللہ نے کہا ہے من ہوما یخرج من ہوما، ان دونوں میں سے نکلتے ہیں لؤلؤ والمرجان، کورلز اور پرلز.
اس کا مطلب ہے اللہ نے وہ چیز بتا دی ہے جو سائنس یا جو انسان نے 1450 سال پہلے تو نہیں سمجھی تھی. 21ویں صدی کا 21st سینچری کا انسان اس بات کو سمجھ گیا. آج جہاں دنیا کھڑی ہے، مسلمان تو غافل ہی رہ جاتے ہیں میجورٹی. آج جہاں دنیا کھڑی ہے اس وقت ایک بڑی انڈسٹری ہے فریش واٹر پرل گروئنگ فارمز. کتنے لوگ جانتے ہیں؟ فریش واٹر گروئنگ فارمز جو ہیں وہ بن رہے ہیں. ہنورا پرل سنا ہے؟ HONORA، ہنورا پرل. دس از دا لارجسٹ کلچرڈ فریش واٹر فارم انڈسٹری، پرل انڈسٹری. آبویسلی اس کو خریدنے والا سب سے بڑا اس وقت بائر امریکہ ہے. اور یہ کہاں گرو ہو رہا ہے؟ یہ فارمز کہاں پر ہیں؟ چائنا. ورلڈ لارجسٹ انڈسٹری فریش واٹرز. بڑے بڑے انہوں نے فریش واٹر پونڈز بنائے ہیں، بڑے بڑی واٹر باڈیز بنائی ہیں. 20 ایئرس پہلے اراؤنڈ ارلی 70s میں انہوں نے شروع کیا تھا یہ کام. ارلی 70s میں انہوں نے یہ کوشش کرنا شروع کی کہ ہم کسی طرح سے فریش واٹر میں پرلز کو گرو کریں، آرٹیفیشلی کلچرڈ پرلز کو گرو کریں. اور گرو کیسے کرتے ہیں؟ اٹس اے ہول سائنس. میں پھر وہ سائنس بولوں گی. بعض بچے کہتے ہیں ہم تو سو جاتے ہیں جب آپ سائنس بتاتی ہیں. تو ایکچوئل پرل جو اللہ تعالیٰ بناتے ہیں، جس کو آپ مدر نیکٹر کہتے ہیں، اسی میں سے نیکر لیتے ہیں، یہ ڈرافٹنگ کرتے ہیں اسی میں سے کچھ سیلز لے کر، اور باقی اس آرٹیفیشل کے اندر جو ہے اس کو ڈرافٹ کرتا ہے. اور کیلشیم کاربونیٹ کے ساتھ جو ہے اس کی پراپر گرافٹنگ کر کے لاکھوں کی تعداد میں ایک وقت میں فارمز کے اندر یہ گرو ہو رہے ہیں. اور اتنی سپیڈ ہے اب گرو کرنے کی. لیٹ 70s میں شروع ہوا تھا یا مڈ 70s میں شروع ہوا تھا، اور کوشش کرتے کرتے بائی دا اینڈ آف لیٹ 90s سکسیسفلی اس وقت پوری دنیا میں سب سے بڑی کلچرڈ آرٹیفیشل پرل مارکیٹ چائنا کی ہے. چائنا پوری دنیا کو دے رہا ہے. اور یہ سمندر سے نہیں نکل رہا. سمندر سے جو نکلتا ہے وہ تو نیچرل نکلتا ہے. obviously یہ انہوں نے 20 سال میں بہت محنت کی ہے. پہلے ان کے پرل کا سائز بہت چھوٹا ہوتا تھا، بٹ اب اپنی ٹیکنالوجی میں اتنا ایڈوانس ہوتے جا رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ ان کا پرل برائٹ بھی ہوتا جا رہا ہے اور سائز میں بڑا بھی ہوتا جا رہا ہے. اینڈ مور میٹیلک ان نیچر، جیسا کہ نیچرلی جو سالٹ واٹر کا ہوتا ہے وہ نکلتا ہے. آپ اللہ کی شان دیکھیں. اللہ نے وہ باتیں اس کلام میں بتائی ہوئی ہیں جو آج کے مسلمان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں. صحابہ نے تو ایکسپیرینس نہیں کیا تھا، وہ تو بالکل ارلی مخاطبین تھے. 1450 سال کے بعد آنے والے مسلمان آج دنیا کو جس طرح سے ترقی میں آگے بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں. ہمارا ایمان تو بہت شوٹ کرنا چاہیے. ہمارا ایمان تو ہر ڈسکوری پر بڑھ جانا چاہیے. لیکن ہاں، ہم ہر ڈسکوری کے اوپر سائنس کی تعریف ضرور کرتے ہیں، سائنٹسٹ کی تعریف ضرور کرتے ہیں، ریسرچ پیپر کی تعریف ضرور کرتے ہیں، جس ملک نے اس ریسرچ کو آگے بڑھایا ہوتا ہے اس کی تعریف ضرور کرتے ہیں. اس سارے سینیریو میں کس کو بھول جاتے ہیں؟ اس کو بھول جاتے ہیں جس نے یہ ساری عقل انسان کو دی. اس کو بھول جاتے ہیں جس نے یہ ساری عقل کا خزانہ آپ کے ہاتھ میں دیا ہے. دنیا کو آگے بڑھانے کا جینیٹک کوڈ آپ کے اور میرے ہاتھ میں ہے. مگر دنیا ہارنس کر رہی ہے اس لیے کہ مسلمان غافل ہے. مسلمان کو ہوش نہیں ہے. مسلمان اپنے بچوں کو پہلے روبوٹس تو بنا دیں. بیٹا اگر تمہارے او لیولز میں A* نہ آئے دیکھنا تم. بس یہیں تک نیرو مائنڈڈ، اس سے آگے نہیں بڑھتا دماغ ہمارا. اور اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ جب ایک دفعہ بچے نے ریزلٹ میں وہ اسٹریٹ A* لے لیے، ہمیں لگتا ہے بس جیسے تو جنت الفردوس کا ٹکٹ مل گیا. تسلی، سکون، ریلیکس، اب تم جو مرضی کرو میرے بچے. اب اس کے بعد الحمدللہ ایک اچیومنٹ ہے، یقیناً اس نے دنیاوی لحاظ سے ایک بڑا اچیومنٹ کیا ہے، لیکن اب اس کے بعد اس کو اللہ کا بندہ بنانے کی بھی تو کوشش کریں. میں لکھ کر دے سکتی ہوں آپ کو. ہمارے ایجوکیشن سسٹم جو اس وقت پورے پاکستان میں رائج ہیں، میجورٹی، وہ ہمارے بچوں کو انسان نہیں بنا رہے. وداؤٹ اے ڈاؤٹ میں آپ کو لکھ کر دے سکتی ہوں آٹوگراف کے ساتھ، بیکاز یہ ایکسپیرینس ہم میں سے ہر ماں کر رہی ہے. ہمارے بچے ہمارے اسکول سسٹمز میں انسان نہیں بن رہے، مشینز بن رہے ہیں، پیسہ کمانے کی مشین. بیٹیوں کو اس ڈگر پر ڈال دیا، بس آئی وانٹ ٹو بی انڈیپینڈنٹ. نہ مجھے ابا کا سایہ چاہیے سر پہ، نہ مجھے بھائی کی مدد چاہیے، نہ مجھے ہسبینڈ چاہیے. وہ کیا ہوتا ہے ہسبینڈ؟ وہ کیا، مجھے نہیں چاہیے ہسبینڈ. کوئی بھی کہے گا یہاں نہ جاؤ، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، ادھر آؤ، یہ کرو. یہ مائنڈ سیٹ ہے. اس میں بیلنس کہاں سے آئے گا؟
جب تک آپ نے ساتھ میں دین انکارپوریٹ نہیں کیا، آپ نے اپنی بیٹی کو بہترین عورت کی، بہترین بیٹی کی، بہترین بیوی کی اور بہترین ماں کی مثال بن کر نہیں دکھائی، اگلی جنریشن از گوئنگ جسٹ لائک اے گاربیج. آج کے بچے کلمہ پڑھ رہے ہیں، اسی شہر کی بات کر رہی ہوں. بہت سے بچے ایسے ہیں جو اوپنلی کہتے ہیں ماؤں سے آئی ایم ناٹ اے مسلم، ہاں آئی ایم ایگنوسٹک، آئی ڈونٹ نیڈ اینی ریلیجن، آئی ایم فائن وٹ ایور آئی ہیو ان مائی مائنڈ. میں اسی شہر کی بات کر رہی ہوں، میں باہر کی دنیا کی تو بات ہی نہیں کر رہی. اب بھی ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہیں گے اور بس کپڑے اور فرنیچر اور ڈیکوریشن اور انٹیریئر اور بس اسی پر مصروف رہیں گے؟ پلیز آپ کی فلیش کھلی ہوئی جو میری آنکھوں میں سیدھی آ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت جو اتنے عرصے پہلے اس کتاب میں دی تھی، آج ہمارے سامنے الحمدللہ یہ ساری ریسرچ موجود ہے. آپ میں سے جو چاہے آپ رمضان کے بعد اس پر بھی کیجیے گا ذرا ریسرچ اپنی جا کر. چائنا پروڈکشن کلچرڈ پرلز، آپ کو پتہ چلے گا کتنی بڑی مارکیٹ ہے. فرمایا یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان. جسٹ فار دا انٹلیکچوئل تھنگ، جن لوگوں کو لنگوسٹیکلی قرآن کی سمجھ زیادہ آتی ہے. آپ کو معلوم ہے قرآن کی 1 سے زیادہ قرات ہیں، یہ بات تو سب کو معلوم ہے نا. اور جب قرآن کی 1 سے زیادہ قرات ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی قرات میں اس کی میننگ الگ اور کسی میں الگ. نہیں، میننگز الگ نہیں ہوتے، صرف وہ اس کے لفظ کی ڈیپتھ کو اور سمجھنے کے لیے کہیں آپ کو ایک فعل جو ہے وہ ایک پیسو فارم میں ملتا ہے، کہیں ایکٹیو فارم میں ملتا ہے، یہ آپ کو ہلکے ہلکے سلائٹ ڈفرینس ملتے ہیں. اسی طرح سے یہ جو آیت ہے سورہ رحمان کی، اس آیت میں جو پہلا لفظ ہے جس قرات کو ہم فالو کرتے ہیں وہ حفص عاصم کی ہے. اس کے اندر یہ ہے یخرجو، ایک قرات میں یہ آتا ہے یخرجو، پیسو فارم میں آتا ہے. نکالے جاتے ہیں ان دونوں سے پرلز اور کورلز. اور نکالے جاتے ہیں میں آج بہت سے مفسرین اس کے اوپر جو ہیں وہ اور تفصیل سے بات کر سکتے ہیں کہ یعنی ایک تو وہ ہے جو اللہ نے سمندر میں فریشلی ڈال دیے اور انسان اس کو نکالتا ہے سمندر کی گہرائیوں سے، اور ایک نکالے جانے میں اس کے مجہول بننے میں فیکٹر یہ بھی آتا ہے کہ انسان اب اس کی فریش فارمنگ کر رہے ہیں. دونوں فیکٹرز اس میں آ جائیں گے. تو یہ قرآن کی خوبصورتی ہے، جتنا آپ اس کی گہرائی میں جاتے ہیں یہ اپنی خوبصورتی کو کھولتا جاتا ہے. اللہ نے کہا یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، اس سے کورلز اور پرلز نکلتے ہیں. یہ کورلز اور پرلز ہوتے کہاں ہیں؟ چاہے فریش واٹر ہو یا یہ ڈیپ واٹر ہو، ڈیپ واٹر سیز ہوں، سالٹ واٹر ہو، کہاں ہوتے ہیں؟ سمندر میں، بالکل گہرائی میں ہوتے ہیں. ڈیپ سی ڈائیونگ، آپ کو بالکل ڈیپتھ میں جا کر پکڑنے ہوتے ہیں. ایسے نہیں ہوتا کہ یہ اڑ رہے ہیں اوپر مچھلیوں کی طرح فلوٹ کر رہے ہیں، بالکل ڈیپتھ میں ہوتے ہیں. جبکہ آپ اس سے اوپر کی پوری دنیا سمندر کی اگر دیکھیں تو جو ڈیپتھ ہے وہ اور جو سرفیس ہے اس کے درمیان میں ہزاروں لاکھوں سمندر کی سپیشیز ہوتی ہیں. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب 2 سمندروں کا ذکر کیا تو پہلے سرفیس کا ذکر کیا کہ ان کا سالٹ واٹر اور ان کا فریش واٹر آپس میں ملتا نہیں ہے سیلینٹی کے ڈفرنس کی وجہ سے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے درمیان کی کریشنز کو اومٹ کر دیا، جیسے جو اس میں درمیان میں مچھلیاں ہیں یا اس میں اور مختلف آبی جانور ہیں، اللہ نے ان کو اومٹ کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ سمندر کی ڈیپتھ میں چلے گئے. کیوں؟ اس کی وجہ وہ بتاتے ہیں کہ سمندر کی ڈیپتھ میں جا کر، حالانکہ یہ جو پرلز ہیں یہ میجورٹی انسانوں کو نہیں ملتے ہیں، مہنگی چیز ہے نا، ایکسپینسو چیز ہے، زینت کی چیز ہے، جبکہ آپ اس کے اوپر پانی میں دیکھیں جو مچھلی اور آبی جانور ہے اس کو تو بہت سے انسان استعمال کرتے ہیں. مچھلی تو ہماری خوراک بھی ہے، اور مچھلی کس کوانٹٹی میں نکلتی ہے ہم سب سمجھتے ہیں. تو مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مچھلی کا ذکر نہیں کیا، اس چیز کا ذکر کیا جو لیسٹ یوز کی ہے اور ضرورت کی نہیں ہے. پرل ضرورت کی چیز نہیں ہے، یہ تو آپ کی لگژری میں آئے گا، یہ زینت میں آئے گا، یہ آرائش میں آئے گا. اللہ نے اس کا کیوں ذکر کیا؟ کہتے ہیں اشارہ اس میں یہ ہے کہ جب تمہاری وہ چیز جو ضرورت کی نہیں ہے وہ تم کو خوش کرتی ہے، تو جو تمہاری ضرورت کی چیز ہوگی، یعنی کہ جو مچھلیاں اور جو آبی جانور ہیں، جب تم ان سے فائدہ اٹھاؤ گے تو وہ تم کو کتنا خوش کریں گے. اللہ کی قدرت ہر چیز میں موجود ہے. تو اللہ کا دیا ہوا پانی ہو، اس میں بھی برکت ہے، اس میں بھی انسان کے فائدے ہیں.
پانی کی گہرائی میں جا کر پرلز کی بات ہو اس میں بھی فائدے ہیں، اور پرل سے اوپر اور پانی کے سرفیس سے نیچے اللہ نے جو جانور رکھے ہیں انسان کی خوراک کے طور پر، جو مچھلیاں رکھی ہیں ان کی خوبصورتی اور ان کے فائدوں کی بات ہو تو وہ بھی اللہ کی طرف سے معجزے ہیں۔ آپ دیکھیں مچھلیوں میں خوبصورتی کم ہے، آپ ایڈمائر کرتے رہیں اور آپ دیکھتے رہیں کہ آپ کو ایک سے ایک سپیشی اس کے اندر نظر آتی ہے۔ بعض مفسرین نے بہت خوبصورت کمپیرزن کیا ہے انہی آیات کا، یہ جو یہاں پہ 2-3 آیات سمندر سے ریلیٹڈ آئی ہیں، اور مسلمانوں کی بہت سی نعمتوں کا۔ وہ کہتے ہیں نمبر 1، جب اللہ تعالیٰ نے ڈیکوریشن کی چیز اتنی اچھی بنائی ہے پرلز، تو اللہ جو کہ احسن الخالقین ہے اس نے انسان کی ضرورت کی بھی جو چیز بنائی ہے وہ بھی خوبصورت بنائی ہے۔ پھلوں کو یاد کر لیں، فاکیہ ہم نے پڑھا تھا، اللہ نے پھل ہمیں ایسے نہیں دے دیا، ٹیٹرا پیک میں پڑا ہوا ہے، درخت پہ لگا ہوا، جاؤ جا کے توڑ لو، پینا ہے تو پی لو، یا وہ بعض دفعہ پلاسٹک کی تھیلی میں نہیں جوس ڈال دیتے، پتہ چلا تھیلی لٹک رہی ہے درخت سے، جس نے اورنج جوس پینا جا کے پی لے۔ نہیں، اللہ نے ضرورت کی چیز کو بھی خوبصورت بنایا ہے۔ سو دا پوائنٹ نمبر 1 کیا ہے؟ جب اللہ نے خوبصورت چیز زینت کا سامان بنایا تاکہ انسان اس کو دیکھے اور خوش ہو، تو جو اللہ نے ضرورت کے طور پر اپنا کلام دیا ہے قرآن، وہ کتنا خوبصورت ہوگا، اس میں کتنی گہرائی ہوگی، سمجھنے والے کو سمجھ آئے گی۔ دوسرا پوائنٹ، وہ کہتے ہیں جب انسان دنیا کی زینت کو، ضرورت نہیں ہے، دنیا کی زینت کو اکٹھا کرنے کے لیے یا حاصل کرنے کے لیے سمندر کی ڈیپتھ میں چلا جاتا ہے، اتنا کہ اس کی تہ میں پہنچ جاتا ہے، تو پھر وہ اللہ کے کلام کو جو کہ اس کی ضرورت ہے اس کے لیے ڈیپتھ میں نہیں جائے گا، اس پر وقت نہیں لگائے گا، اس کو ٹائم نہیں دے گا۔ تیسرا پوائنٹ، پہلا پوائنٹ تھا جب آپ کی زینت کی چیز اتنی خوبصورت ہے تو اللہ نے جو ضرورت کا کلام آپ کو دیا ہے یعنی قرآن، وہ کتنا خوبصورت ہوگا۔ دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ جب آپ اپنی زینت کو تلاش کرنے کے لیے، یعنی کہ اگر آپ کو زندگی میں پرلز نہ بھی ملیں تب بھی آپ زندہ رہیں گے الحمدللہ، تب بھی آپ مسکرا سکتے ہیں، ضروری تھوڑی ہے صرف پرلز پہننے والا مسکرا سکتا ہے، پرلز کے بغیر بھی مسکراتے ہیں؟ اللہ آپ تو مسکرانا ہی بھول گئے۔ جی ہاں، پرلز کے بغیر بھی مسکراتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ کریونگ رکھی ہے کہ انسان اپنی ڈیکوریشن کو حاصل کرنے کے لیے اتنی ایفرٹ کرتا ہے اور سمندر کی ڈیپتھ میں جاتا ہے، تو قرآن جو اللہ نے انسان کی ضرورت رکھی ہے، انسان کو چاہیے اس کی بھی ڈیپتھ میں جائے، اس پر وقت لگائے، اس کو ٹائم دے۔ تیسرا فیکٹر، جب انسان اپنی زینت کو اڈاپٹ کرنے کے لیے، لگژری کو اڈاپٹ کرنے کے لیے، اپنی ڈیکوریشن کو حاصل کرنے کے لیے اتنا پیسہ خرچ کرتا ہے، پرل سستے ہوتے ہیں مہنگے ہوتے ہیں؟ جب انسان اپنی زینت کے لیے اتنا مال خرچ کرتا ہے تو ضرورت پر خرچ کرنا بنتا ہے۔ دین آپ کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ بہت ناراض ہوتے ہیں، فرض کریں ہم کر نہیں رہے، اللہ نہ کرے ہم کبھی ایسا کریں، ہم نے آپ کو یہاں بلایا، ہم کہتے ہیں اگر آپ نے ہمارا رمضان کا پروگرام جوائن کرنا ہے تو آپ کو ٹکٹ لینی ہوگی۔ بعض لوگ بہت ناراض ہوتے ہیں، ہم نہیں لے رہے، پلیز۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ خرچ کرنے والوں کو مزید وسعت دے۔ لیکن ایک بات ہے، جب ہم 15,000 کا جوڑا پہن سکتے ہیں، اور وہ 15,000 کا جوڑا کتنے مہینے چلتا ہے؟ میں نے تو مہینے بولا تھا، 3 دفعہ پہننے کے بعد چوتھی مرتبہ میں آپ کھڑے ہو کے الماری میں دیکھ رہی ہوتی ہیں، وہ سامنے لٹکا ہوا ہے، آپ کہتے ہیں کچھ ہے ہی نہیں پہننے کے لیے۔ 15,000 کا جوڑا ہم خریدتے ہیں، وہ ہمارے پاس کوئی ایک ایک جوڑا نہیں ہوتا، ہماری الماریوں میں ایک ایک جوڑا لٹک رہا ہے، ایک صبح کا، ایک شام کا، ایک رات کا، اور ایک کل کا، اور ایک آج کا۔ اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں کہ ہمیں خود شرم آ جائے۔ میں خود کبھی کبھی یہ کام نہیں کرتی، میں بول رہی ہوں، سرچ کریں، میں آج کا ہوم ورک ہم سب ایک رکھیں، جا کے اپنے اپنے جوڑے گنتے ہیں کتنے ہیں، صرف جو سامنے کی الماریوں میں موجود ہیں۔ مجھے مت بتائیے گا، میں بھی آپ کو نہیں بتاؤں گی۔ احساس ہونا ہمیں، جب ہم دنیا پر اتنا خرچ کرتے ہیں تو دین پر بھی خرچ کرنا سیکھے۔ ایک دن پر خرچ کیا جاتا ہے، مثال کے طور پر اس طرح کی کانفرنسز میں جا کر، کورسز لے کر، فیس دے کر،
اس میں کوئی آپ کو embarrassment نہیں ہونی چاہیے. آپ کا کیا خیال ہے؟ یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، فرض کریں اس وقت اے سی نہ چل رہا ہوتا، ہم سب کی کیا حالت ہو رہی ہوتی؟ فرض کریں ہم نے آپ سب کو چٹائی پر بٹھایا ہوتا، آدھی قوم بھاگ چکی ہوتی. کمفرٹیبل کرسی، صوفہ، آلموسٹ اے سی انوائرمنٹ، آپ کا پورا ایمبیانس ایک کمفرٹیبل ایمبیانس. تو دین کے اوپر خرچ کیا جانا چاہیے. تو دین پر خرچ کریں علم حاصل کرنے کے لیے، پلس دین کو فیسیلیٹیٹ کریں. اسکالرز کہتے ہیں کہ دین کے علم حاصل کرنے والے لوگ ہمیشہ سے ساری باتیں پوری زندگی تو علم حاصل نہیں کر سکتے. اللہ نے ہر طرح کا انسان بنایا نا. بعض لوگ جو ہیں وہ دین کی خدمت کرتے ہیں، بعض لوگ دین کی فیسیلیٹیشن کرتے ہیں، بعض لوگ دین کے اوپر خرچ کرتے ہیں، بعض لوگ دین کو پروموٹ کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں. تو جب ہم اپنی زینت پر اتنا خرچ کرتے ہیں تو دین ہماری ضرورت ہے، اس کے اوپر ہم خرچ کرنا شروع کریں. اگلا پوائنٹ جس کو اسکالرز مینشن کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب دنیا کی زینت کے لیے محنتیں کر کے انڈسٹری لگائی جا سکتی ہے. ابھی آپ کو بتایا کلچرڈ آرٹیفیشل پرلز کیسے بن رہے ہیں. 25 سال تک چائنا کوشش کرتا رہا، تب جا کر سکسیسفل پروڈکشن اب ان کی شروع ہوئی ہے. جب زینت کے سامان کے اوپر اتنی انڈسٹریز لگائی جا سکتی ہیں تو دین کا کام خوبصورتی سے، آرگنائز طریقے سے، پروفیشنل طریقے سے کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ یہ آج کی ضرورت ہے، ہونا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دین کے راستے میں آگے بڑھنے کے لیے موٹیویٹ ہوں. اگلا پوائنٹ، جب لوگ انڈسٹریز لگانے کے لیے یا سمجھ لیں پرل انڈسٹری لگانے کے لیے ہی آپس میں کمپٹیشن کر رہے ہیں، زینت کو بڑھانے کے لیے ہی کون کون سے آپشنز لوگوں کو دیے جائیں، اس میدان میں بزنس انڈسٹری آگے سے آگے بڑھ رہی ہے، تو ضرورت کا کام نیکیاں ہیں. نیکیوں میں کیوں نہ ایک دوسرے سے کمپیٹ کیا جائے؟ یقیناً اس میں جیلسی نہیں ہوگی، یقیناً اس میں ایک کو دبا اس کو نیچے دبا کے اس کے کندھوں پہ کھڑے ہو کے اس کے سر پہ کھڑے ہو کے آگے بڑھنے کی بات نہیں ہوگی. قرآن کے اصول کے مطابق وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، کمپٹیشن کیجئے، نیکی کا میدان کھلا ہے. جہاں زینت اڈاپٹ کرنے کے لیے اس کا جوڑا اتنا اچھا تھا، دیکھنا میں اگلی پارٹی میں اس سے بھی اچھا جوڑا پہن کے جاؤں گی. دنیا میں زینت اڈاپٹ کرنے میں اتنے مقابلے ہیں تو نیکیوں میں آگے بڑھنے میں مقابلے کیوں نہیں ہیں؟ اس نے ایک کورس کیا، میں ایک کورس کے بعد ایک اور کورس کروں گی. یہ تو ہم نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں لو ایک کورس کر لیا، زندگی بھر کا ہم نے احسان کر دیا دین کے اوپر. نیکیوں میں بھی آگے بڑھا جائے. اگلا اور آخری پوائنٹ، جب زینت کا سامان اللہ نے ایکسیسولی دنیا کو دے دیا ہے. ابھی آپ کو بتا دیا کہ کوئی پرلز کی کمی نہیں ہے دنیا کے اندر، جس ریفرنس میں ہم اس وقت بات کر رہے ہیں. اور اب آرٹیفیشل پروڈکشن کے بعد کمپٹیشن اور بڑھتا جا رہا ہے. تو جب اللہ نے دنیا میں زینت کا سامان ایکسیسولی دے دیا ہے، وہ جو انسان کی ضرورت ہے اللہ نے اس پر ایزی ایکسیس نہیں دیا ہوگا؟ بالکل دیا ہے. یہ کلام جو آپ کی اور میری ضرورت ہے، اس پر ہر انسان کو ایزی ایکسیس ہے، بس اس کا ایک مزاج ہے. آپ گھر میں اس کو کھول کر پڑھنے بیٹھ جائیں گے، یہ ویسا اثر نہیں کرے گا. اس کو سنا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبرائیل علیہ السلام سے قرآن کا سننا was completely an audio experience. آپ سنتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کا قرآن کو سننا، وہ کوئی ریٹن کتاب لے کر نہیں آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنایا کرتے تھے. That was completely an audio experience. قرآن کا مزاج ہے، یہ سن کر دل پر اثر کرتا ہے. آپ سنتی ہیں تو یہ آپ کے کانوں سے آپ کے دل کے تار کو چھڑ دیتا ہے. بعض دفعہ اس ناٹ مناسب کہ آپ قرآن پڑھتے ہوئے بہت زیادہ ہلیں، اس لیے کہ اسکالرز اس کو ادب کے خلاف کہتے ہیں. بہرحال بعض لوگ ہلتے ہیں. مجھے ہمیشہ اس میں فیلنگز آتی ہیں ٹیوننگ فوک کی. ٹیوننگ فوک پتہ ہے نا؟ وائبریشن، اگر آپ اس کو کسی جگہ پر زور سے مارا اس کے بعد وہ وائبریٹ کرتا رہتا ہے. مجھے ہمیشہ فیلنگز آتی ہیں جب لوگ نماز پڑھتے ہوئے یا قرآن پڑھتے ہوئے ہل رہے ہوتے ہیں. دس از اے فزیکل امپیکٹ کہ جب آپ اللہ کے کلام کو اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں یا آپ سنتے ہیں تو یہ آپ کے دل کے اندر ایک وائبریشن پیدا کر دیتا ہے. وہ کون سی وائبریشن؟ ایسے نہیں ہوتا آپ کی ہارٹ بیٹ بہت تیز ہو گئی، پتہ چلا پیلپٹیشن ہو رہی ہے، نہیں. دس از یور ورچوئل اسپرچوئل ہارٹ. آپ دیکھیں فزیکلی بھی ہمارا دل ہینگڈ ہے نا، ہمارے ربس کے درمیان میں، رب کیج میں ہینگ ہوا ہے.
تو اس میں ایک وائبریشن ہوتی ہے. واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن زیادہ تر اسکالرس کہتے ہیں ادب ہے قرآن کا کہ جب اس کو سنا جائے یا جب اس کو پڑھا جائے تو بالکل ایک سٹینڈ سٹل پوزیشن پر رہا جائے، اس لیے کہ صحابہ کا یہی طریقہ ہوتا تھا. تو اللہ نے اس کلام کو جو کہ ضرورت ہے ایزی ایکسس دیا ہے ہر انسان کے لیے. اس کو سنیے، آپ سنیں گی تو آپ کے دل پر اثر ہوگا. اس کو ایزی ایکسس دیا ہے کہ ماں اس کو اپنی اولاد کو سمجھائے. آج مائیں یہ کہیں کہ بچے دین کی بات سننے کو تیار نہیں ہیں، نہیں، بچے تیار ہوں گے اگر ہمارا طریقہ درست ہوگا. بچے آپ کی اور میری بات سنیں گے اگر ہم بچوں سے محبت کے ساتھ بات کریں گے. 2 جملے ہم بولتے ہیں دین کے، اگر وہ ہمیں آگے سے کوئی بھی بیک آنسر کرتے ہیں، تیسرے جملے پر ہمارا بی پی جو ہے وہ شوٹ کر جاتا ہے اور پھر ہم ان پر الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں. اصل میں تم جن دوستوں کے ساتھ رہتے ہو نا، انہی نے تم کو ایسا کر دیا ہے. اور بچے کے دوست اس کے دی فیوریٹ ہوتے ہیں. آپ سے زیادہ ٹین ایج میں بچے کو اپنے دوست اچھے لگتے ہیں، مان جائیں اس حقیقت کو آپ. ہاں، زیادہ رونے دھونے کی اس بات پہ ضرورت نہیں. پالا میں نے، جاگی میں، اتنا کچھ کیا، ڈائپر بھی بدلا. ہاں ہاں صحیح بات ہے، اب ٹین ایج میں تھوڑی اچھی لگوں گی. ایک تو سب ڈراما کوئنز ہیں نا، ود ان سیکنڈز ہم لوگ ڈراما کوئنز بن جاتے ہیں. اٹس اے فیکٹ. ٹین ایج میں آپ کو بھی یہی ہوتا ہوگا، اب آپ کو یاد نہیں ہے تو وہ الگ بات ہے. ٹین ایج میں فرینڈز زیادہ اچھے لگتے ہیں، ماں باپ اچھے نہیں لگتے. تو آپ کبھی بھی اگر دین کی بات اپنے بچوں کو بتانا چاہ رہے ہیں اور آپ کا بچہ سننے کو تیار نہیں ہے، یہ میں آپ کو اصول بتا رہی ہوں، ایسے موقع پر اس کے فرینڈز کو بلیم مت کریں. اکھڑ جائے گا بالکل بچہ آپ کا، سننے کو تیار نہیں ہوگا آپ کی بات. تو حکمت پہلے خود سیکھیں، پھر اپنے بچوں کو دین کا ایزی ایکسس دیں. اللہ نے ہماری ضرورت کی چیز کو بہترین طریقے سے رکھا ہے. آخری بات اس آیت کے ریفرنس سے جو بات ہے کورلز کے پوائنٹ آف ویو سے، جو مرجان مرجان کے الفاظ جو ہیں وہ یہاں پر آئے ہیں، اس کے اندر ایک بہترین اللہ کی آپ کو جو ہے وہ شان نظر آتی جب آپ کورلز پر بات کرتے ہیں. کورلز کے لیے کہا جاتا ہے ان اے سائنٹیفک ورلڈ، وہ کہتے ہیں دیز آر سیکرٹ سٹیز آف دا سی. اس لیے کہ سیکرٹ سٹیز آف دا سی، کورل جو ہیں وہ بلین آف بلین سال پرانے بھی ہیں. اور کورلز کے لیے کہا جاتا ہے کہ جو سب سے پرانا کورل ریف ہے، سب سے پرانا، وہ 450 ملینز پرانا ہے. ڈائناسور سے بھی پرانا ہے. ڈائناسورس کے لیے سائنٹیفک کہتے ہیں ڈائناسور 240 ملین سال پہلے تھے. اور یہ جو اولڈسٹ کورل ریفس ہیں جن کو سائنس نے ڈسکور کیا ہے، ان کی سٹڈیز کے مطابق یہ 450 ملین ایئرز پرانے ہیں. اس وقت جو گریٹ بیریئر ریف ہے جس کو دیکھ کر انہوں نے اپنے لنڈن میوزیم، لنڈن سائنس میوزیم میں کورل ریفز کو نام دیا تھا سیکرٹ سٹیز آف دا سی. اس کو جب انہوں نے پورے کا پورا ڈائسیکٹ کیا کہ اس کے اوپر کتنا کچھ آباد ہے اس کورل ریف پر، تو جو گریٹ بیریئر کورل ریف ہے اس کے اوپر انہوں نے 400 اسپیشیز آف کورلز دیکھے، 1500 اسپیشیز آف فشز دیکھے، 4000 اسپیشیز آف مولسک دیکھے، اور 6 اسپیشیز آف ٹرٹل دیکھے. کورل ریف کی یہ بایو ڈائیورسٹی ہے. ایک پورا شہر ہوتا ہے چھوٹا سا جس کے اوپر آ کے کورل از اے کائنڈ آف یو کین سے این اینیمل جو اس کے اوپر جمع ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ کالونیز بنائی جاتی ہیں اور پھر یہ پورے شہر آباد ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بڑا کچھ رکھا ہے. آج میڈیسن ان کورلز کے اوپر، کورل ایکسٹریکٹ کے اوپر اتنا کام کر رہی ہے اور ان سے مختلف بیماریوں کے ٹریٹمنٹس کے لیے میڈیکل ایکسٹریکٹ حاصل کیا جا رہا ہے، چاہے وہ کینسر ہو یا آرتھرائٹس ہو یا ایزما وغیرہ ہو. اس کورل ریفز کے ایکسٹریکٹس میں بہت بینیفٹس ہیں. آئی ایم ایف کے ایک رپورٹ کے مطابق کورل ریف پروڈیوس اے گلوبل ویلیو آف 5.7 ملین پاؤنڈز ایچ ایئر. اللہ نے ان نعمتوں کا ذکر کیا ہے جو نعمتیں اللہ نے انسان کو دی تھیں تاکہ انسان ان کو ہارنس کرے، دنیا کو رہنے کی بہتر جگہ بنائے اور خالق کو نہ بھول جائے. تو ہر آیت کے اندر آپ کے اور میرے لیے بہت کچھ موجود ہے. یہی کورل ریفز ہیں جن کے لیے کہا جاتا ہے سمندر کی دنیا میں 95% کورل ریفز ہوتے ہیں جو ویو انرجی کو بریک کرتے ہیں سونامی سے بچانے کے لیے کسی جگہ کو. اللہ کا نظام اتنا پریسائز چل رہا ہے کہ اللہ نے جس مخلوق کو جو کام دے دیا وہ اس سے آگے پیچھے نہیں ہوتے سوائے 2 مخلوقات کے.
انسان اور جن، جو اللہ کی حدود سے رسی چھڑا چھڑا کر نکلتے جاتے ہیں. تو یہ نعمتیں ہیں جو اللہ نے زینت کے سامان میں چھپا کر رکھے ہیں. ضرورت کے سامان میں اس سے کہیں زیادہ نعمتیں ہوں گی. اللہ نے کہہ دیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آیت نمبر 23. تو تم کون کون سی اپنے رب کی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ فائدہ اٹھاؤ ان نعمتوں سے اور اپنی زندگی کی مہلت کو بہترین طریقے سے استعمال کرو.